तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम रोज जपता हूँ, तेरा ही नाम रोज जपता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू में चैन हो लाला, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में चैन हो लाला, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू से बने बिखरे काम, तेरे लहू से बने बिखरे काम, तुझको लहू में डुबोता हूँ, तुझको लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम है नसीब होती, तेरा कलाम है नसीब होती, दिल की माला में परोता हूँ, दिल की माला में परोता हूँ,
بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں۔ قدوس 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 پکارتے سبھی، رب الفاظ تو للکارتے سبھی، قدوس 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 پکارتے سبھی، رب الفاظ تو للکارتے سبھی، رو تڑپ تڑپے میری جان پیاسی پیاسی میری، رو تڑپ تڑپے میری جان پیاسی پیاسی میری، تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں، تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں، تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں، مظلوم تو ہوا میرے لیے یسوع، چھلنی بدن ہوا میرے لیے یسوع، مظلوم تو ہوا میرے لیے یسوع، چھلنی بدن ہوا میرے لیے یسوع، تو تڑپ تڑپے میری جان پیاسی پیاسی میری، تو تڑپ تڑپے میری جان پیاسی پیاسی میری، تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں، تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں، تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں، تم کے دلوں کو تو ملاتا ہے یسوع، بچھڑے پاؤں کو تو ملاتا ہے یسوع، تم کے دلوں کو تو ملاتا ہے یسوع، بچھڑے پاؤں کو تو ملاتا ہے یسوع، رو تڑپ تڑپے میری جان پیاسی پیاسی میری، رو تڑپ تڑپے میری جان پیاسی پیاسی میری، تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں، تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں، تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں، شکستہ حوصلہ ہوتے ہیں ہم کبھی، جیون کا جل ہے تو نہ بھولیں گے کبھی، شکستہ حوصلہ ہوتے ہیں ہم کبھی، جیون کا جل ہے تو نہ بھولیں گے کبھی، تو تڑپ تڑپے میری جان پیاسی پیاسی میری، تو تڑپ تڑپے میری جان پیاسی پیاسی میری، تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں، 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 تیری حمد سنا میں، تیری مدح سنا میں۔ خدا کے بدل پاسٹر عمران عبداللہ تعلیم کے ساتھ اور نہ صرف اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کر سکیں بلکہ اپنے خداوند سے اس کی الہی شفا کو حاصل کر سکیں۔ صرف ہمارا خدا ہے جو شفا دے سکتا ہے، ہمارا خدا ہے جو سنتا ہے۔ دنیا کے معبود محض بت، سونا چاندی اور انسان کی دستکاری ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند زندہ ہے، وہ بولتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔
میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اسے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اس کی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خدا نے اس کے جواب میں کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر اب پانی پلانے نہیں جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس باندھ سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ہمارا خدا عجیب کام کرتا ہے، اور بائبل اس سے بھری پڑی ہے، اور جس کو معلوم نہیں کہ خدا کیا کیا کر سکتا ہے اور اس نے کیا 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 ہے، اس کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں، اسے بائبل مقدس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا معجزہ اور بڑے سے بڑا معجزہ جو کسی نے کبھی اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا، بائبل مقدس اس کی آنکھوں کو کھول دے گی، اس کے دل کو روشن کر دے گی کہ خداوند ہمارا خدا جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ عجیب کام کرنے کی قدرت اور قوت اور زور رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق خداوند ہے، اور اسی لیے ہمارا خداوند یسوع مسیح، جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی وہ پھرتا رہا، کبھی سامریا میں، کبھی گلیل میں، کبھی یہودیہ میں، اور پھر وہ آپ کو عبادت خانوں میں نظر آئے گا، وہ آپ کو ہیکل میں، جب وہ یروشلم میں ہوتا تو وہ ہیکل میں ہوتا، اگر کسی اور جگہ کے اوپر ہوتا تو وہ عبادت خانہ میں جاتا۔ عبادت خانہ جو ہے وہ مختلف سینیگوگس جو ہے وہ لوگ جو دور تھے وہ بنایا کرتے تھے، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ آ کر وہاں پر خداوند کی عبادت کر سکیں، عبادت اور پرستش، ستائش اور حمد و شکر گزاری کر سکیں۔ لیکن یہ کس طور پر ممکن ہے کہ کوئی شخص خداوند کی عبادت کر سکتا ہے جب وہ کمزوری کی جو ہے حالت میں ہو؟ اور جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ بدرو کے سبب سے کمزور ہوا ہو، تو وہ کس طور پر خدا کی عبادت کر سکتا ہے؟ اور ضرور ہے کہ وہ اپنی کمزوری سے چھٹ جائے، اور ضرور ہے کہ وہ اپنی اس بیماری سے رہائی پائے، تاکہ کیا کر سکے؟ وہ تمجید اور شکر گزاری کر سکے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے برابر عبادت خانہ میں آ رہی ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کا نام سنا ہو، کہ وہ آج اس عبادت خانہ میں آیا ہے، اور آج جو ہے میں شفا پا جاؤں گی یا میں برکت پا جاؤں گی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا ہے، اور جہاں پر بھی وہ گیا ہے اس سے کسی کو کمزور نہیں رہنے دیا، کسی کو بیمار ہونے نہیں دیا، رہنے نہیں دیا، بلکہ اور جہاں جہاں وہ گیا ہے، چاہے وہ اندھا، چاہے وہ گونگا، چاہے وہ بہرا، چاہے وہ مردہ کیوں نہیں ہے، خداوند سے کیا کرتا تھا؟ اسے آزاد کر دیتا تھا، اسے نجات عطا کرتا تھا۔ جو ہم نے اس عورت کے حوالے سے پڑھا ہے، وہ 18 برس سے یہ عورت کسی بدرو کے باعث کمزوری کی حالت میں تھی۔ یہ طبعی طور پر جو ہے وہ بیمار نہیں تھی، وہ طبعی طور پر کمزوری کی حالت میں نہیں تھی، بدرو کے سبب سے کمزوری تھی۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے، بدرو ہیں بدنوں کو کمزور کر دیتی ہے، اور بدنوں کے اوپر اسی وقت جو ہے بدروہیں حملہ کرتی ہیں جب اسے موقع دیا جائے،
نامعلوم اس کی عمر کتنی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 18 برس سے یہ عورت جو ہے وہ کمزوری کی حالت میں ہے۔ اگر ہم یوں کہہ لیجئے کہ وہ پہلے 18 برس یہ 18 برس تو ایک جو ہے وہ خاصی نوجوان عورت ہو سکتی ہے جو اس بڑی کمزوری کا وہ شکار تھی۔ وہ ایسی عورت جو کہ بالکل کمزور ہے اور وہ بدرو نے اسے پکڑا ہوا ہے اور کوئی اس کو جو ہے عبادت خانہ کا سردار یا نہیں دیکھ رہا، اور شاید کبھی وہ یروشلم میں نہیں گئی کہ جا کر جو ہے سردار کہاں اس کا ملاحظہ کر سکے یا کہاں اس کو دیکھ سکے اور اس کے لیے دعا کر سکے۔ 18 برس سے وہ برابر جو ہے وہ اسی کمزوری کی حالت میں ہیں اور کسی نے جو ہے اس کے لیے خاص کوئی دعا نہیں کی یا کسی نے اس کے اوپر نظر نہیں کی۔ لوگ عام طور پر جو ہے عبادت خانوں میں وہ سنڈے یا سیٹرڈے کے روز آیا کرتے تھے، سبت کے دن آیا کرتے تھے۔ ہم تو سنڈے کے روز جمع ہوتے ہیں اور آج ہم جمعرات کے وقت جو ہے اس شام ہم خداوند کے قدموں میں جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں تو کوئی جو ہے وہ نہیں کہ ہم جب چاہیں ہم خداوند کے قدموں میں آ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 18 برس سے یہ عورت بیماری کی حالت کے اندر تھی اور اس کی بیماری جو ہے وہ طبعی نہیں تھی بلکہ کیا تھی، وہ ہٹ کر تھی، نارمل تھی، یعنی بدرو نے اسے کمزور کیا ہوا تھا۔ بدرو نے بدروں کے اوپر یا جانوں کے اوپر اور روحوں کے اوپر حملہ کرتی ہے، جس کے سبب سے یہ ہے لوگ یہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، جس کے سبب سے لوگ جو ہے وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کیا سبب ہوا کہ یہ عورت اس کے بدن کے اوپر جو ہے حملہ تھا اور یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ وہ کبڑی ہو گئی تھی، جو ہے وہ جھکتی چلی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہو کہ وہ گھمنڈ کے اندر ہو جس کے سبب سے اس نے جیسے کبڑا کر دیا ہو، تو یہ کبڑی جو ہے ہو گئی تھی۔ کیا اس کے ساتھ بنی ہم نہیں جانتے، وہ کس طور پر جو ہے ہمیں کمزور تھی نہیں معلوم۔ ہمیں بائبل مقدس میں ایک عورت کا بھی ذکر آتا ہے جسے 12 برس سے خون جاری تھا۔ حیران کن بات ہے کہ وہ عورت بھی کتنی کمزور ہوگی جسے جو بلڈ ڈیزیز تھی، اور یہ بھی عورت جو ہے وہ بڑی بیمار ہے، وہ اتنی بیمار ہے، وہ کبڑی ہو گئی ہے اور وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی جو ہے اس کے بیک بون کے اوپر جو ہے حملہ کیا ہوا ہے، اس کا جو ہے پورا سسٹم جو ہے نرو سسٹم جو پیچھے کا سارا کا سسٹم جو اس نے کیپچر کیا ہوا ہے اور وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک دن جو ہے وہ عبادت خانہ میں گئی ہے، یسوع مسیح نے اسے دیکھا، ہاللیلویہ، یسوع مسیح نے اس کی یہ کمزوری کو دیکھا اور وہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا کہ لوگ جو ہیں یا بہنیں یا بھائی جو ہے وہ بدروہوں کے سبب سے کمزور ہو جائیں یا جو ہے بدروہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوں، وہ ڈیزیزز کا شکار ہو جائیں یا وہ کبڑے ہو جائیں اور ایسے کہ سیدھے نہ ہو سکیں۔ بائبل مقدس میں لکھا یسوع نے اسے دیکھ کر اسے کیا کیا ہے، اپنے پاس بلایا، اور جب اسے اپنے پاس بلایا، اور یاد رکھیے جن کو وہ اپنے پاس بلاتا ہے ان کی کمزوریوں سے انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ بھی مبارک بادی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود سے یسوع مسیح کے پاس چلا جائے، اور بعض دفعہ یسوع مسیح اپنے پاس بلاتا ہے، بعض دفعہ جو ہے کسی کو یسوع مسیح کے پاس آنا پڑتا ہے تاکہ کیا ہو سکے، اپنی ساری بیماری سے جو ہے وہ رہائی حاصل کر سکے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس میں لکھا کہ اس نے جو ہے عورت کو جو ہے وہ پاس بلایا اور اس نے کہا، اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ آمین۔ اے عورت تو اپنی کمزوری سے کیا ہوئی، چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، یہ اللہ خداوند کا، اس نے اس کے پر ہاتھ رکھے اور اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ بدرو گرفتہ خدا کی تمجید نہیں کر سکتا ہے، جو بدرو کے سبب سے کمزور ہے، جو سیدھا نہیں ہو سکتا، جو کبڑا ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک طور پر خداوند کی تمجید نہیں کر سکتا ہے۔ جو یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے، جنہیں یسوع مسیح اپنے پاس بلا لیتا ہے، جن کی پر ہاتھ رکھ دی جاتی ہے۔ اور ایسا دیکھنے میں آیا ہے جب جو ہے خادم ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو خداوند کیا کرتا ہے، اپنا شافی ہاتھ بڑھاتا ہے اور ان زندگیوں کو شفا یاب کر دیتا ہے۔ آمین۔ اور یسوع مسیح نے کیا کیا، اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اور سوچئے جس کے اوپر یسوع مسیح کے ہاتھ
جو ہے وہ ٹھہر جائیں، اس کے پر رکھے جب اس کام سے ایک قوت اس کے بدن کے اندر داخل ہوئی اور وہ سارے بیک بون کے اندر ایسا کرنٹ جاری ہوا اور وہ ایک دم سے سیدھی ہو گئی. ہاللیلویا. اور پھر وہ خدا کی کیا کرنے لگی؟ بولیے، تمجید کرنے لگی. اور ایسا ہی وقت ہوا ہے جب یسوع مسیح نے کسی کو چھوا ہے، جب یسوع مسیح نے کسی کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں، یا جب کسی نے یسوع مسیح کو چھوا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ قوت اس میں سے نکلتی ہے. سوچئے کہ جب یسوع مسیح کو جو ہے اس 12 برس سے جسے خون جاری تھا اس نے چھوا تو کیا ہوا؟ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں سے کیا ہوئی؟ قوت نکلی. یسوع مسیح نے کہا مجھ میں سے کیا ہوئی ہے؟ قوت نکلی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب یسوع مسیح خود اپنا ہاتھ جو ہے وہ رکھے تو کتنی قوت جو ہے اس کے اندر داخل ہوگی. اور وہ ایسا ہی اس عورت کے ساتھ ہوا. وہ 18 برس سے جو ہے اس کا مرض، 18 برس سے جو بدون سے جو باندھ رکھا تھا، اسے جو ہے پکڑ رکھا تھا اور وہ سیدھی نہیں ہو سکتی تھی. یسوع مسیح نے جب ہاتھ رکھے تو ایک دم سے کیا ہوا؟ وہ سیدھی ہو گئی اور کیا کرنے لگی؟ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. آمین. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. اور یہی ہے جب کوئی شخص یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے، اس کے قدموں میں آ جاتا ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ خداوند کے قدموں میں آیا کرے تاکہ کیا ہو سکے؟ آدم جب ہاتھ رکھے یسوع مسیح کے نام سے، جب وہ دعا کرے یسوع مسیح کے نام سے، تو کیا ہو؟ قوت جو ہے وہ موو کرتی ہے. خدا کی قدرت موو کرتی ہے، کلام کے ذریعے سے موو کرتی ہے، جو بدنوں کو چھو دیتی ہے، جو بند گودے میں سے گزر جاتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کا کلام کیا ہے؟ ہر دو دھاری تیز تلوار سے بھی کیا ہے؟ وہ تیز ہے. وہ بند گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. آمین. وہ خیال و ارادوں کو جانچتا اور اس کی کیا کرتا ہے؟ وہ پڑتال کرتا ہے. تو تمجید ہونے لگی ہے. عبادت خانہ کا سردار کیا کرنے لگا ہے؟ وہ اپنا جو ہے مداخلت کرنے لگا ہے. وہ سردار اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ عبادت خانہ میں آ کر لوگ کیا کریں؟ تمجید کر سکیں. لیکن جب بدرو کی حالت کے اندر جو ہے کوئی شخص آیا ہوا ہو اور وہ جو ہے آزاد نہ ہو تو پھر عبادت خانہ میں تمجید کیسے ہو سکتی ہے؟ آج اس عبادت خانہ میں کیا ہوا ہے؟ خداوند کی تمجید ہوئی ہے. ہاللیلویا. ایک عورت نے خداوند کی تمجید کی ہے، جو آزاد ہوئی تھی اس نے تمجید کی ہے. یاد رکھیے عبادت خانوں میں جو ہے جو ڈیلیورڈ ہیں، جو آزاد ہیں، وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں. جو ہے بندوں میں جو بندے ہوئے ہیں وہ کبھی خدا کی تمجید ٹھیک طریقے کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ٹھیک طریقے کے ساتھ کسی نے خدا کی پرستش، ستائش، حمد اور شکر گزاری کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آزاد ہو کر جو ہے وہ تمجید کر سکتا ہے. اس لیے جو شخص سمجھتا ہے میں بندنوں میں جکڑا ہوا ہوں، میں جو ہے ابلیس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا چکر ابلیس کا ہے، میں بندھا ہوا ہوں اور میں آزاد نہیں، وہ فوراً خداوند کے پاس جائے اور اس سے کہے اے خداوند اپنا ہاتھ میرے اوپر بڑھا. جس طور پر تو نے اس کپڑی کے اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، اس عورت کو جو بدلو کے سبب سے کمزور ہو چکی تھی اس کے اوپر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میرے اوپر اپنا ہاتھ بڑھا. اور جب وہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھائے گا، ہم آپ جو ہے اس وعدے کو یاد کریں، اس واقعے کو یاد کر کر خداوند کو کہے اے خداوند میں تیری عبادت خانہ میں آیا ہوں، میں تیرے گھر میں آیا ہوں، میں تیرے قدموں میں آیا ہوں. جس طرح پر تو نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے میرے اوپر بھی ہاتھ رکھ، اور تاکہ تیری قدرت کا میں مزہ چکھ سکوں. میرا بدن، میری روح، میری جان ایک دم سے کیا ہو سکے؟ وہ معمور ہو جائے، مسرور ہو جائے، شادمان ہو جائے، خوش ہو جائے اور نجات پا جائے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. عبادت خانہ خفا، عبادت خانہ کا سردار خفا ہونے لگا. یہ 6 دن ہیں، یسوع نے سبت کے دن جو شفا بخشی خفا ہو کر کہنے لگا 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن. واو، یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ جو ہے 6 دنوں میں آ کر شفا پاؤ. تو اس نے تو 18 سال میں کبھی بھی شفا نہیں پائی ہے، تو آج جو ہے وہ سبت کے دن بھی آتی رہی، اور وہ جو ہے وہ کئی سالوں سے جو ہے وہ اس حالت کے اندر آئی ہے.
تو اس کو تب شفا نہیں ملی، تو ویسے کیسے ان 6 دنوں میں کیسے مل سکتی ہے؟ صبر کا کیا مطلب ہے؟ آرام. صبر کا کیا مطلب ہے؟ آرام. اگر کسی کو آرام ہی نہ ملے وہ صبر کیا ہے؟ آمین. صبر کا مالک کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ابن آدم کیا ہے؟ بولیے. آرام کا مالک ہے. ہم یہ کہیں آرام کا مالک کون ہے؟ یسوع مسیح. آرام کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ یسوع مسیح سے. یہ ہے میرے پاس آؤ. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں آرام دوں گا. بیکاز I am the master of Sabbath. میں ماسٹر ہوں اس کا، میں اس کا مالک ہوں، میں آرام کا مالک ہوں. وہ میرے پاس آئے اور یہ بھی اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئی تھی، اور یہ بوجھ جو ہے کوئی جو ہے اور نہیں تھا، بلکہ ابلیس نے جو ہے وہ بوجھ جو ہے اس کے اوپر ڈالا ہوا تھا، اور اس کے سبب سے وہ بیمار ہو چکی تھی، وہ کمزور ہو چکی تھی. اور خدا یسوع مسیح کس لیے آیا ہے؟ تاکہ ہماری کمزوریوں کو اٹھا لے. ہیلیلویا. ہماری بیماریوں کو اٹھا لے اور ہماری جو ہے تقصیروں کو اپنے پر اٹھا لے. وہ دیکھ کر کیسے جو ہے وہ کسی کو اس حالت میں دیکھ کر کس طور پر جو ہے اپنی آنکھیں پھیر سکتا ہے یا اسے اگنور کر سکتا ہے. یہ جھوٹ ہے کہ لوگوں کا کہ میں جو ہے وہ خدا میرے اوپر نظر نہیں کرتا. یہاں پر دیکھیے اس نے اس عورت کو دیکھا اور اس کو پاس بلا کر اسے دیکھ کر اس کو اپنے پاس بلایا. ہاللویا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہے کوئی شخص کہ وہ مجھے نہیں دیکھتا. وہ ہر ایک شخص کو دیکھتا ہے، لیکن آپ جو ہے اس کے پاس تو آئیں تو صحیح، عبادت خانہ میں تو آئیں، اس کے قدموں میں تو آئیں، اسے آرام حاصل کرنے کے لیے تو آئیں. وہ ہر سبت میں شاید یہ عورت جایا کرتی تھی کہ کسی لمحے مجھے آرام مل جائے. سبت کے مالک کے پاس آئیے تو پھر دیکھیں آرام کیسے ملتا. آمین. ہاللویا. وہ کہتے ہیں کہ سبت کے دن شفا نہیں پانی چاہیے. خداوند نے اس کو کیا جواب دیا؟ سردار کو، سردار جو ہے وہ عبادت خانہ کے سردار کو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ اس سے کہا اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ گدھے کو پانی پلاتے ہو تھان سے کھول کر، بیل کو پانی پلاتے ہو تھان سے کھول کر. اگر ایک جگہ کے اوپر لکھا اگر کوئی جو ہے جانور، تمہارا جانور جو ہے وہ گڑھے میں گر جائے، کوئی گر جائے، تو کیا تم اسے جو ہے نہیں نکالو گے؟ کیا ایسا نہیں کرتے؟ جانوروں کے ساتھ تو یہ برتاؤ کرتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کو اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے. یہ تو وہ ہیں جو ابراہیم کی نسل ہیں. ہاللویا. یہ وہ ہیں جن کے لیے وہ آیا ہے. آمین. یہ وہ ہے. یسوع مسیح کے پاس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی. ہاں، 18 برس سے جو شیطان نے اسے باندھ رکھا تھا. جیسے جانوروں کو تو تم کھول کر لے جاتے ہو تو اس کو بھی کھول کر لے کر جاتے. یہ بھی تو بند کے اندر بندھی ہوئی تھی. یہ بھی تو جو ہے شیطان نے جیسے رسول جو ہے وہ زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. تم اپنے جانور کو اور اپنے بیل کو اور اپنے گدھے کو جو ہے اپنے جانور کو تم جو ہے وہ سبت کے دن کیا کرتے؟ کھول کر اسے پانی پلاتے ہو، گر جائے گڑھے میں اسے نکال دیتے ہو. لیکن یہ عورت ابراہیم کی بیٹی ہے. ہاللویا. یہ بھی تو بندھی ہوئی تھی. یہ بھی تو اس لیے تو شیطان نے اس بڑے جانور نے جو ہے اسے باندھا ہوا تھا. اس جو ہے وہ جو ہے اژدہا نے سانپ نے باندھا ہوا تھا. تو کیا ضرور نہ تھا کہ جو ہے اسے کھولا جائے؟ میں آیا ہوں اسے کھولنے کے لیے. میں آیا ہوں. تم تو تمہاری تو اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اسے کھول سکو، لیکن میں آیا ہوں کہ اس کو کھول سکوں. اور اس کے اوپر ہاتھ رکھے. یہ ہاتھ رکھنے سے مطلب میں بتاتا ہوں اس سے کھول دیا گیا. پریز دی لارڈ. ہاللویا. اور یسوع مسیح نے سے ہاتھ رکھ کر اس کے سارے بندھن کھول دیے. یہ ہے آزاد ہو.
आमेन। आजाद हो। क्या कहा? आजाद हो। एक जानवर को जो है खोल कर क्या कर लिया जाता है? पानी पिलाया जाता है। आज उसने जो है जिंदगी का पानी से पिलाया, आज उसने शिफा का पानी पिलाया, ताकि क्या कर सके? वो शिफा पा जाए, वो निजात पा जाए, वो रहाई पा जाए। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हर एक शख्स उसकी तमजीद करे। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि उसके बाप की तमजीद हो। खुदावंद चाहता है कि खुदावंद उसके बाप के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब कोई शख्स बदरू से आजाद हो, शैतान के बंधनों से आजाद हो। शैतान जो है वो बांध रहा है घरानों को, जिंदगियों को बांध रहा है। आज दुनिया के अंदर डिजीज जब पूरी तरह फैल रही है और वो बीमारियों से बांध रहा है। यह वो तो बहुत कम लोग हैं शायद तबई तौर पर जो है वो बीमार हों, लेकिन ज्यादातर जो है वो क्या करते हैं? इब्लीस जो है उनको क्या कर देता है? वो एक किले के साथ क्या करता है? वो बांध देता है, जैसा जानवरों को बांध दिया जाता है। शैतान जो है वो इंसानों के साथ जानवरों के साथ सलूक करता है, लेकिन यीशु मसीह आया है ताकि क्या कर सके? उसे जो है बेटे और बेटियों की तरह ट्रीट कर सके। हालेलुया। इसलिए उसने कहा ये इब्राहिम की बेटी है। ये किसकी बेटी है? ये गुलाम की बेटी नहीं है कि उसे बांध कर रखा जाए। ये गुलामों और लौंडियों को बांधा जाता है। ये इब्राहिम की बेटियों और बेटों को बांधा नहीं जाता है कि उसे जो है वो जो है जानवरों की तरह बांध दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हर एक शख्स यीशु मसीह के पास आकर जो है देखे, अगर वो अपने बंध के अंदर बंधा हुआ है, अगर बीमारी के बंध में पड़ा हुआ है, और वो किसी भी हालत के अंदर पड़ा हुआ है और समझता है कि मुझे शैतान ने इस तरह से बांधा हुआ है, एक दफा मैं आपसे कहता हूँ, एक दफा आइए और देखिए कि खुदा उसके लिए, खुदा यीशु मसीह उसके लिए क्या करता है। और वो उसे देखकर वो उसकी आंखों में तरस भर जाएगा और उसका हाथ बढ़ेगा कि मैं तेरी जंजीर तोड़ता हूँ। हालेलुया। और मैं क्या करता हूँ कि जो है ये रस्सी जिसे उसने बांधा हुआ है, ये फंदा जो है वो हलाकत का फंदा है, मैं इससे तुझे क्या करता हूँ? आजाद करता हूँ। आज शाम आजादी का दिन है। आमीन। आज शाम ये आज़ादी का दिन है और हम अपनी शिफा और निजात और रहाई को इस जगह के ऊपर, इस इबादत खाना के अंदर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों, मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। तो आइए उससे कहिए, मैं तेरे पास आया हूँ, मेरे पर नजर कर। मैं बंद में बंधा हुआ हूँ, मैं फंदे में फंसा हुआ हूँ, मैं उसकी कैद के अंदर जो है वो कैद हूँ, मुझे उसने शिकंजे के अंदर रखा हुआ है। मुझे छुड़ाने के लिए आ, मुझे बचाने के लिए आ, मुझे मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा। तू ही जंजीर खोल सकता है, तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और आज शाम तू मेरे बंधन खोल दे, जिसने बंद किए हुए हैं उसके बंधन सारे टूट सकते हैं। याद रखिए, जो ये कहता है कि जो मैंने जो है दुनिया के जादूगर, दुनिया के बड़े बड़े नामवर जो बड़े अपने आप को समझते हैं, जो कुछ मैंने किया है कोई इसे खोल नहीं सकता। तो सुन ले, यीशु मसीह के कोई बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। अगर कोई शख्स कहता है कि इब्लीस ने मुझे बांधा हुआ है, तो यीशु मसीह जमीन के ऊपर आया है और आप भी यह अपने कलाम की कुदरत से हर एक बंधनों को तोड़कर उसे चिकना चूर करना जानता है, उसे आजाद करना जानता है। और फिर यह इब्लीस को, उसकी सारे कासदों को, उसके हाकिमों को यह इख्तियार नहीं होगा कि उसके खोले हुए को कोई बंद कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि ये 18 बरस से इसे बांध रखा था, इस दिन छुड़ाई जाए। आराम के दिन इस बांध से छुड़ाई जाती, सब्बत के दिन क्या किया जाता? इसे छुड़ाया जाता। ये सब्बत के दिन छुड़ाई जाती, ये आराम के दिन छुड़ाई जाती। आज ये आराम में है, आज ये सीधी हुई है, आज यह फ्रेश हुई है। खुदा ने, हमारा खुदा हमें फ्रेश करना चाहता है, हमें ताज़ा दम करना चाहता है। आइए उसकी ताजगी को, उसकी रहाई को, उसकी शिफा को, उसके जोर को, उसकी कुदरत को
اس کے جلال کو، اس کی معمولی کا ایکسپیرینس. آمین. آپ اس طرح پوچھیں، آپ اس طرح پوچھیں. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا، یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا. Come my dear, come my daughter, my dear daughter, my dear son, come. My dear son, come. My dear daughter, come. Today I will release you. میں تجھے آج آزاد کر دوں گا. آج میں آپ کا ہاتھ بڑھاؤں گا، اس کے بندھن کھول دوں گا، اس کی زنجیر توڑ دوں گا، اس کا پھندا کاٹ ڈالوں گا، اس کا شکنجہ توڑ ڈالوں گا، اور وہ دیکھتا رہ جائے گا. اس سبت کے دن آج آرام ہوگا. میرا یسوع ہمارا آرام ہے، ہمارا یسوع ہمارا آرام ہے، ہماری تسلی، ہمارا پیس، ہمارا پیس. صاحب اس کا شکر کرتے ہوئے اس سے دعا مانگے. جانے دو، جانے دو، جانے دو، جانے دو، جانے Hallelujah, we دو. praise you, Jesus. اب یسوع کے پاس جانے دو، اب یسوع کے پاس جانے دو. دنیا والوں نہ روکو مجھے، دنیا والوں نہ روکو مجھے، حال دل کا سنانے دو. Hallelujah, praise حال you. دل کا سنانے دو. جانے دو، جانے دو، جانے دو، جانے دو، جانے دو، جانے دو. اب یسوع کے پاس جانے دو. Hallelujah. اب یسوع کے پاس جانے دو. سہرنی ہوں یسوع تیرے پیار کی، دل میں چاہت ہے تیرے دیدار کی. پیاسی ہرنی ہوں یسوع تیرے پیار کی، دل میں چاہت ہے تیرے دیدار کی. پیاس اپنی بجھانے دو، پیاس اپنی بجھانے دو. دنیا والوں نہ روکو مجھے، دنیا والوں نہ روکو مجھے. اب یسوع کے پاس جانے دو، اب یسوع کے پاس جانے دو. تم اکھڑے ہوئے من ہے خالی، برسوں سے ہوئی بیماری، قدم اکھڑے ہوئے من ہے خالی، برسوں سے ہوئی بیماری. شفا یسوع کے پانے دو، شفا یسوع سے پانے دو. دنیا والوں نہ روکو مجھے، دنیا والوں نہ روکو مجھے. اب یسوع کے پاس جانے دو. اب یسوع کے پاس. Hallelujah, we praise you, Jesus. باقی دل میں ہے میرے چھپائی،
دو اب یسوع کے پاس جانے دو مجھے یسوع کے پاس جانے دو مجھے یسوع کے پاس جانے دو مجھے یسوع کے پاس جانے دو آج یسوع کے پاس جانے دو اپنی بیماری والے ہاتھ جگہ کے پر ہاتھ رکھیں یا پھر دل پر ہاتھ رکھیں خدا یسوع مسیح ابھی آپ کو چھوئے گا اور آپ کا ہاتھ بڑھا کر شفا دے گا بیماری کیسی بھی کیوں نہیں ہے کمزوری کیسی بھی کیوں نہیں ہے مشکل کیسی بھی کیوں نہیں ہے اگر آپ کی مشکل پہاڑ جیسی بھی کیوں نہیں ہے اور آپ کی کمزوری نے آپ کو جتنا مرضی کمزور کر دیا ہے بیماری نے کیسے ہی چھید ڈالا ہے آپ کو گھبرائیے مت یسوع کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ بھی آپ کو چھو کر آپ کو جو ہے وہ نجات رہائی اور شفا دے گا ہاللیلویا خداوند یسوع اور اس وقت ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے اور جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنی دل کے اوپر رکھے ہیں اپنی بیماری والے حصے کے اوپر رکھے ہیں میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے ان بیماریوں کو ان ساری مشکلوں کو اور ان تمام مصیبتوں کو یسوع مسیح کے نام سے جھڑکتا ہوں ان کے بدنوں سے ان کی جانوں سے ان کی روحوں سے اپنی اس کا سارا اختیار ٹوٹ جائے اس کا سارا بندھن اس کا سارا جوا یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹ جائے ابھی اور اسی وقت رہائی نجات اور جو ہے شفا وقوع میں آئے اور ابھی اس کے سارے اختیار کو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے خداوند میں باش کرتا ہوں اور اکرام خدا آزادی کا اعلان اور اقرار کرتا ہوں اکرام خدا تیرا شکر کرتا ہوں تو اپنا ہاتھ بڑھا کر شفا دیتا ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر آزادی کو پیدا کرتا ہے تاکہ ہم تیری پرستش تیری ستائش تیری حمد اور تیری شکر گزاری کر سکے یقیناً آج کے بعد یہ لوگ ٹھیک تیری ستائش کریں گے اور ٹھیک تمجید کریں گے کیونکہ آزاد تیری پرستش کرتے ہیں غلام تیری پرستش نہیں کر سکتے ہیں تیرا شکر ہو تو نے ہمیں آزاد کر دیا اپنے خون کی قدرت کے وسیلے سے اپنے کفارے کے وسیلے سے اور اسی کفارے کی قدرت کو یہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے مانگتا ہوں تاکہ بندھن اور جڑوں سے آزاد ہو کر تیری پرستش کو تیری ستائش کرے تیرا شکر کی تعریف ہو یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین اسی حالت میں رہے اور ہم خداوند کے حضور میں خداوند کی خادمہ پاسٹر کیتھرین کے ساتھ مل کر خداوند کی شکر گزاری کریں گے ہاللیلویا خداوند ہمیں چھو رہا ہے ہمیں برکت دے رہا ہے اپنا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے اس برکت والے اور قادر اور قدرت والے ہاتھ کا اپنے اندر ایکسپیرینس کریں اور محظوظ ہوں اس کی پریزنس سے لطف اٹھائیں اس کی پریزنس سے کہ وہ اترا ہوا ہے وہ موجود ہے اور ہمیں برکت دے رہا ہے We praise you, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو ہمارا شافی ہے اے خداوند خدا تو بلاتا ہے اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا آج ہمارا ریسٹ ڈے ہے آج ہم تیرے پاس آ گئے ہیں آج تو ہمیں آرام دے گا کیونکہ ہم اے خداوند خدا پشمردگی کی حالت میں اے خداوند کمزوری کی حالت میں دنیا میں ہر وقت رہتے ہیں ابلیس کے حملے ہوتے رہتے ہیں اور خداوند خدا اس وقت جب کہ ہم تیری حضوری میں ہیں آج ہمارا ریسٹ ڈے ہے آج ہمارا آرام پانے کا دن ہے آج ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ خداوند خدا تو ہمیں آرام دے تیرا شکر ہو تیرے نام کی تعریف ہو جس طرح وہ کبڑی عورت نے سبت کے دن خداوند کے پاس آ کر شفا لے لی خداوند خدا کے گھر میں وہ آئی اور اس نے شفا لے لی آج ہم جتنے خدا کے گھر میں موجود ہیں ہم سب شفا پائیں گے سب کمزور زورآور ہو جائیں گے
کی تاثیر یسوع نسل کے نام سے دور ہو جائے۔ تیرا شکر خدا، آج تو نے اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کیا۔ وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ۔ سو خدا آج اس دعائیہ اور شفائیہ عبادت میں اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے تسلی پائی۔ ہم خوش ہیں، ہم شادمان ہیں۔ تیرے کلام کی خوبصورت باتیں، تیرے کلام کی زندہ باتیں، تیرے کلام کی شفا دینے والی باتیں اے خدا آج ہمیں چھو رہی ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ یہ آواز کلام کی جہاں جہاں پہنچے ان سب کو آرام مل جائے، کیونکہ خدا نے سبت کے دن اسے چھو دیا اور شفا پائی۔ جو گھروں میں ہیں اور وہ سن رہے ہیں، جہاں جہاں تکلیف ہے وہ اپنا ہاتھ وہاں لگائیں اور ایمان سے شفا کو سیکھ۔ تیرے شکر ہو خدا، ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور پورے دل سے لاتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے، شافی ہے، یہوہ رافع ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ آج کی ساری عبادت کے لیے، پرستش کے لیے، دعاؤں کے لیے جو تیری حضوری میں خدا اٹھائی گئی ہیں، ہم سب کو قبول کرنا۔ اس وقت سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع سے۔ آمین آمین۔ خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں سیکھو۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کر دیں، تو ہمارے قصور معاف کرے۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ ہمارے کام یسوع مسیح کا فضل ہے، خدا باپ روح القدس کی پاک کی شرکت ہم سب کے ساتھ اور پوری کلیسیا کے ساتھ۔ God bless you. خدا ہم سب کے ساتھ۔